السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال ابن دغنہ لأبی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ انک لتصل الرحم وتحمل القل وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق مثلک لا یخرج ولا یخرج، رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی حیات و خدمات پر روشنی ڈالی تھی۔ آج کا جمعہ پچھلے جمعے کا ہی ایک سلسلہ اور ایک کڑی سمجھیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اوریجنل نام جو ماں باپ نے رکھا تھا وہ تھا عبد رب الکعبہ، کعبے کے رب کا بندہ۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بدل کے عبداللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے، اور ان کے دو لقب ہیں، ایک لقب عتیق ہے اور ایک لقب صدیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ اگر ہم بات کریں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جب پیدائش ہوئی تو ان کے والد ابو قحافہ جن کا نام عثمان ہے، ان کی والدہ ام الخیر جن کا نام حضرت سلمہ ہے رضی اللہ عنہما، اس وقت یہ اسلام نہیں لائے تھے۔ انہوں نے اپنے بچے کا نام عبد رب الکعبہ رکھا۔ کعبہ شریف کی عظمت کے قائل صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی تھے۔ مکہ کے باسی بھی بیت اللہ کی عظمت کا پاس رکھتے تھے اور اس کا خیال کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی پیدائش عام الفیل کے تیسرے سال ہوئی ہے۔ عام الفیل عرب کے اندر رواج تھا، کوئی بڑا واقعہ رونما ہوتا تو پورے سال کو اس واقعے سے یاد کرتے۔ مکۃ المکرمہ میں پیدائش نبوی سے 50 دن پہلے ایک واقعہ ہوا تھا۔ وہ کیا تھا کہ ابرہہ یمن سے چلا ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبۃ اللہ کو گرانے۔ اللہ پاک کی پکڑ آئی، ہاتھیوں کے اوپر ابابیل کے لشکر کو بھیجا گیا، جن ایک ابابیل کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور ایک پاؤں میں۔ وہ اوپر سے پھینک دے، مسومہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس پر نام لکھا ہوتا، یہ فلاں ابن فلاں کو لگے، وہ اسی کو آ کر لگتی۔ یہ کنکری پھینکنے کو میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں، میرے پاس 10 آدمیوں کے نمبر سیو ہیں، جس کو سینڈ کروں گا جائے گا اس کو، دوسرے بندے کو نہیں جائے گا، چاہے اس کے ساتھ اس کا نام سیو ہے۔ اس طرح اس کے اوپر ان کے نام سیو تھے، جس کا نام سیو تھا اس کے اوپر جا کر لگتی تھی۔ تو وہ مر گیا، پورا لشکر ختم ہو گیا، نشان عبرت بن گیا۔ تو اس کو کہتے تھے عام الفیل۔ عام کہتے ہیں سال کو، فیل کہتے ہیں ایلیفینٹ، ہاتھی کو۔ تو ہاتھیوں والا سال یہ بڑا واقعہ تھا، اسی لیے اس سال سے پہلے، اس سال کے بعد یہ ایک تاریخ بتانے کا طرز بن گیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جی عام الفیل کے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ جی کب کی بات ہے؟ یہ عام الفیل کے 3 سال بعد کی بات ہے۔ یوں بڑے واقعے کو ذکر کر کے یوں کہتے، جیسے ہم اگر 1947 پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے سال کا نام لے لیں تو ہم کہتے ہیں جی تقسیم ہند سے پہلے، تقسیم ہند کے بعد۔ یہ جو تقسیم ہم کہتے ہیں، پارٹیشن سے پہلے، پارٹیشن کے بعد، تو دراصل یہ ایک بڑے واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو عام الفیل یہ بھی ایک بڑے واقعے کی طرف اشارہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اس کے 50 دن بعد ہوئی ہے، دوسرے مہینے کے اندر اندر، اور حضرت ابوبکر صدیق کی پیدائش اس کے تیسرے سال جا کے ہوئی ہے۔ یعنی ابوبکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں کوئی 2.5 سال کے لگ بھگ کا فرق بنتا ہے۔ 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے ہیں عمر میں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً تیسرے سال میں تھے جب ابوبکر صدیق کی پیدائش ہوئی ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا سال مکۃ المکرمہ کے ساتھ طائف کے ساتھ بستی سخوطہ جسے کہتے ہیں بنو سعد، وہاں پر گزرا ہے اماں حلیمہ کے پاس۔ تو ان کی جب پیدائش ہوئی ابو بکر صدیق کی رضی اللہ عنہ، تو ماں باپ نے عبد رب الکعبہ نام رکھا۔ یہ نام چلتا رہا۔ بچپن سے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے بتوں کے سامنے جھکنے کی عادت نہیں تھی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں اس نام پہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ عثمان نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا اب تھوڑا سنجیدہ ہو گیا ہے، میچور ہو گیا ہے، لہٰذا اسے اپنے خداؤں کا تعارف کراؤں، بتوں کے پاس لے گئے۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں کتاب المناقب مشکات شریف میں اس کے مناقب ابی بکر کے اندر اس کے تحت لکھا ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر کو ان کے ابو لے گئے اور بت خانے میں جا کر بٹھایا اور کہا بیٹا یہ آپ کے خدا ہے، ان سے مانگو یہ تمہیں دیں گے۔ یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ سناتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا واقعہ یوں سنایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر ابو بکر پھر کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ابو تھوڑے اپنے کام میں مشغول ہو گئے، کوئی اپنی عبادت میں۔ تو میں نے بتوں سے کہا کہ یار میری بات سنو، ادھر دیکھو۔ وہ بت ایک ہی طرف دیکھ رہا ہے، دوسری طرف دیکھتے ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے اسے کہا یار مجھے دیکھو، جب مجھے دینا ہے تو مجھے دیکھو، ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ اس طرح میں نے 2-3 ان کے اوپر طنز کیے تو وہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ آخر کہتے ہیں میں نے کہا پتھر اٹھا کر کہ مجھے جواب دو ورنہ تجھے پتھر دے ماروں گا۔ تو بت نے کیا جواب دینا تھا؟ تو انہوں نے پتھر دے مارا، اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ اس بت کی گردن ٹوٹی تو ایک پٹاخے کی آواز آئی، تو والد متوجہ ہوئے کہ بیٹے نے کیا کیا۔ تو دیکھا کیا کیا تو نے؟ انہوں نے کہا ابو یہی کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نہیں کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے والد بڑے بردبار آدمی تھے، بڑے حوصلہ مند تھے، اگرچہ اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ تو صبر کیا اور گھر ان کو لے کر آئے اور ان کی امی کو آ کر کہا کہ ہمارا بچہ تو بہت کہنا ماننے والا ہے اور بہت شریف فرما بردار ہے، یہ اس نے آج یہ کام کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو ماں ہے، تو نے اسے پیٹ میں رکھا ہے، تو کوئی وجہ بتا۔ اتنا بڑا واقعہ چھوٹا بچہ ایسے نہیں کر سکتا، یہ کوئی پلانٹڈ کام لگتا ہے، حالانکہ ایسی واقعہ ہے نہیں۔ تو ماں نے قدر توقف کر کے کہا ان کے والد کو کہ آپ اس پر کوئی سزا متعین نہ کریں بلکہ چھوڑ دیں۔ آپ نے اس طرح کا واقعہ پہلی بار دیکھا ہے اور میں اس بچے سے کئی بار اس طرح کے معاملات دیکھ اور سن چکی ہوں۔ پھر 1-2 واقعے بتائے جو عجیب قسم کے تھے حضرت صدیق اکبر کے۔ تو پھر ماں نے کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے جس پر میں خاموش ہوں۔ کہا کیا وجہ ہے؟ تو کہا ابو قحافہ آپ گھر سے باہر تھے، سفر پہ تھے جب ابو بکر کی ولادت ہوئی ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہو رہا تھا تو میں نے عجیب عجیب آوازیں سنی ہیں، ان کی اماں کہتی ہیں اپنے کانوں میں، وہ تمہیں سناؤں تو میرے خیال میں تم اس کو سزا نہیں دو گے۔ تو کہا کیا آواز سنی؟ کہا سمیت ہاتفا یقول، کسی غیبی آواز کو میں نے سنا، وہ غیبی آواز تھی یا امت اللہ ابشری علی الولد العتیق۔ تو میں حیران ہو گئی کہ اے اللہ کی بندی تجھے خوشخبری ہو، ابشری علی التحقیق، ایسی خوشخبری جو حقیقت پر مشتمل ہے، بالولد العتیق، ہم تجھے وہ بچہ دیں گے جو جہنم سے آزاد ہوگا، لمحمد صاحب و رفیق، ایک محمد ہوگا، یہ اس کا صحابی بھی بنے گا اور اس کا دوست بھی بنے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال کے لگ بھگ بنتی ہے۔ تو ان کے والد نے کہا اچھا یہ آپ نے سنا؟ کہ میں اس طرح کہیں سن چکی ہوں، بس میں نے کسی کو بتایا نہیں، میں چپ ہوں، آج بات ضرورت پڑی ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا، لہٰذا اسے کچھ نہ کہو، ہو سکتا ہے قدرت اس سے بڑا کام لے۔ اندازہ لگائیں یہ ماں اور باپ مسلمان نہیں ہے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت نہیں ہے، ابھی نزول وحی نہیں ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قدرت کے کیا معاملات چل رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ کنیت کہتے ہیں کسی کے نام کے ساتھ کسی بندے کو پکارا جائے، یا ابو کی نسبت سے، ماں کی نسبت سے، بھائی بیٹے کی نسبت سے، بہن کی نسبت سے، اس طرح کی۔ مثلا کسی بچے کا نام عمر ہے تو اس کے والد کو ابو عمر کہہ دیں، کسی کے بیٹے کا نام سالم ہے تو اسے ابو سالم کہہ دیں،
کوئی سالم کا بیٹا ہے تو اسے ابن سالم کہہ دیں. اس طرح جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو قرآن میں آیا یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے مریم تو ہارون کی بہن ہے، تو اخت ہارون، ہارون کی بہن. اس طرح کے جملے، یہ کنیت ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کی کنیت ہے ابو بکر. ابو بکر کا معنی ہوتا ہے جلدی کرنے والا، پہل کرنے والا. ابو کا معنی ہر جگہ والد نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. ابو والد کو بھی کہتے ہیں لیکن ہر جگہ ابو کا نام والد نہیں ہوتا. میں ایک جملہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. کہا جاتا ہے نا ابو الکلام. یہ جو ابو الکلام کا کیا معنی ہے؟ باتیں اس کی بیٹے ہیں اور یہ اس کا ابو ہے. کلام تو باتوں کو کہتے ہیں. تو ابو الکلام کا معنی ہے طرز گفتگو والا. ایسے کئی الفاظ ہیں. مثلا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے تو چادر ایک طرف ہٹ گئی اور جسم مبارک مٹی سے لت پت ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو دیکھ کر فرمایا قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھ جاؤ. تراب مٹی کو کہتے ہیں. تو ابو تراب کا کیا معنی؟ مٹی حضرت علی کی بیٹی ہے. تو ابو تراب کا معنی مٹی والے، مٹی مٹی ہو چکے، اٹھ جاؤ. تو ہر جگہ ابو کا معنی والد نہیں ہوتا. ایسے ابو ہریرہ بلیوں والا، ان کے پاس بلی تھی. جب یہ اسلام لانے آئے نا، آستین میں ایک بلی کا بلونگڑا چھپایا ہوا تھا. بلیوں سے بہت پیار کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی منع نہیں کیا. اس پر بھی میں ایک واقعہ سناؤں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا تو ان کی اس بلی نے بڑے بچے دے دیے. تو بڑی بلیاں بھاگ جاتی، چھوٹے کو پھر پالتے پوستے رہتے. تو مسجد نبوی کے ایک کونے میں بلی چھپائی ہوئی تھی، بچے اور نماز میں مشغول تھے. وہ میاؤں میاؤں کرے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تھوڑی گرانی محسوس کی اور نماز کے بعد کہا ابو ہریرہ یہ اپنی بلیوں شلیوں کو یہاں سے اٹھاؤ اور جنگل میں لے جاؤ، پھر میں مسجد نبوی میں نہ دیکھوں. تو حضرت عمر کے غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے کہا پھر میں لے جاؤں بلیاں؟ یاد رکھیں مجھے اللہ کے رسول نے یہاں سے نکالنے کا حکم نہیں دیا تھا، آپ دے رہے ہیں. حضرت عمر خاموش ہو گئے. کہا میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، تو جان تیرا کام جانے. تو ابو ہریرہ بلیوں والا ہے، بلی کا والد نہیں ہے اس کا معنی. تو ابو بکر پہل والا. بکر کہتے ہیں پہل کو. صبح شام سے پہلے آتی ہے یا بعد میں آتی ہے؟ پہلے آتی ہے نا. تو صبح کو عربی میں بکرا کہتے ہیں، شام کو عربی میں عشیہ کہتے ہیں. قرآن کریم میں بکرۃ و عشیہ. تو صبح کو بکرا کیوں کہتے ہیں؟ کہ شام سے پہلے آتی ہے، ظہر سے پہلے آتی ہے، اشراق سے پہلے آتی ہے. تو بکرا کسی پھلدار درخت پر جب پہلا پھل آئے تو عربی میں اسے پھل نہیں کہتے، پھل ثمر کہتے ہیں. پھل تو ہے وہ لیکن پہلے پھل کا ایک نام ہے، اسے کہتے ہیں باکورا. پہلا پھل آنے والا جو پہلے نمبر پہ آیا ہے وہ باکورا ہے. تو پہلی حالت کو بکر، بکر، بکرا، باکورا یہ لفظ کہتے ہیں. کنواری بچی ہو اور شادی شدہ بچی ہو. شادی شدہ بچی کو عربی میں کہتے ہیں سیبہ، میرڈ. ان میرڈ اس کو عربی میں کہتے ہیں باکرہ، ان میرڈ. باکرہ کیوں کہتے ہیں؟ شادی سے پہلے کی حالت، بکرا. تو بکر ہو، باکرہ ہو، باکورا ہو، بکرا ہو، اس کا معنی ہوتا ہے پہلے کی معاملات، پہلے کے حالات. تو ابو بکر پہلے کے حالات والا، پہل والا، جلدی والا. وہ کون سی پہل ہے؟ وہ کون سی جلدی ہے؟ کون سے معاملات ہیں؟ تو وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے اس امت کے جوانوں میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا ہے. یہ ابو بکر بنا ہے. ایک روایت آتی ہے کہ حضرت علی المرتضی نے پہلے کلمہ پڑھا ہے. ایک روایت آتی ہے حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا ہے. ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے کلمہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے پڑھا ہے. قربان جائیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات پر. فرمایا یہ ساری حدیثیں ٹھیک ہیں. کہا ساری کیسے ٹھیک ہیں؟ پہلے والا تو ایک ہوتا ہے. کہا جی نہیں، مطلب سمجھو، کوئی حدیث اور روایت غلط نہیں ہے. جس میں ہے خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائی، اس کا معنی عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی. اور جس روایت میں حضرت علی المرتضی پہلے ایمان لائے، اس کا معنی بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضی نے کلمہ پڑھا. جس کا معنی جس روایت میں آیا زید بن حارثہ پہلے ایمان لائے،
اس کا معنی غلاموں میں سب سے پہلے ایمان جو لانے والا ہے وہ زید بن حارثہ ہے، اور جس میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے پہلے کلمہ پڑھا، اس کا مطلب ہے بڑے مردوں میں سب سے پہلے کلمہ ابو بکر نے قبول کیا۔ ساری روایتیں ٹھیک ہے، اس پر کسی کی لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ کنیت دربار رسالت سے ملی ہے۔ ویسے ایک روایت ہے کہ بکر ان کا بیٹا تھا، لیکن اس سے بڑھ کے جو اوریجنل بات، جو اصطلاحی بات میں کر رہا ہوں، ابو بکر کا معنی پہل والا، جلدی والا۔ میں آج ایک جملہ کہتا ہوں، ابو بکر پہل والا، انہوں نے اس چیز کو اپنی پہچان بنا لیا۔ پیغمبر الاسلام کی شریعت کے معاملات میں ہر بات میں پہل کی، ہر بات میں جلدی کی، فرما برداری میں تک کے، قربانی تک کے معاملات میں پہل کی ہے۔ پہلی پوزیشن، فرسٹ ڈویژن ابو بکر صدیق حاصل کرنے والے۔ اللہ پاک نے ابو بکر پہ کرم یہ کیا کہ ان کا نام عبداللہ ہے، وہ لوگ نہیں جانتے، ان کا کام ابو بکر ہے، پہلے ایمان لانے والا، کام کو دنیا جانتی ہے۔ اوریجنل نام اتنا معلوم نہیں ہوتا، بعض بندوں کا کام ان کے نام پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ابو حنیفہ قلم دوات والا، ان کا نام ہے نعمان، لیکن قلم دوات والے کا کیا معنی؟ قرآن اور حدیث سے ہر وقت مسئلے نکال کے لکھتے تھے، یہ مسئلے کا حل، اس مسئلے کا حل، اس مسئلے کا حل۔ شریعت کو مکمل مدون حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے سب سے پہلے کیا ہے۔ ہمارے علماء محققین کی تحقیق کے مطابق قرآن اور حدیث سے جو مسائل حل کر کے امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھ کے جو لکھے ہیں نا، ان کی تعداد 10,000 کم 13 لاکھ بنتی ہے، 12,90,000 مسائل ہیں۔ تو قلم دوات اپنے پاس ہوتا، لکھ لکھ کر پوری شریعت کے اصولوں کو جمع کیا، جس کی بنیاد پر آج دنیا میں فقہ حنفی اسلام کا ایک لا اور ایک قانون کی شکل میں موجود ہے، اور 70% مسلمان اس دھرتی کے اوپر فقہ حنفی کے فالوور ہیں۔ تو ان کا نام نعمان تھا، کام ابو حنیفہ بنا، قلم دوات والا، حنف دوات قلم، اور ابو والا قلم دوات والا۔ ان کے نام پہ ان کا کام غالب آ گیا، دنیا نام نہیں جانتی، کام جانتی۔ ایسے ابو بکر ہیں، ان کے اوپر، ان کے نام پر ان کا کام غالب آیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 القاب ہیں، ایک لقب ہے صدیق اور ایک لقب ہے عتیق۔ عتیق اور صدیق کا مطلب، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے کبھی حالت کفر میں بھی شراب نہیں پی، حالت کفر میں بھی بت کو سجدہ نہیں کیا، حالت کفر میں بھی اس طرح مشرکانہ باتوں کا میں نے ارتکاب نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پسند آئیں تو فرمایا انت عتیق من النار، اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کردہ پیدا کیا ہے۔ عتیق، آزاد کردہ۔ اور صدیق کا لقب کیسے ملا؟ صدیق کہتے ہیں تصدیق کرنے والا، صدیق کہتے ہیں سچوں کا امام، صدیق کہتے ہیں سچائی، سراپا سچائی، گویا سچ بھی جس پر فخر کرے وہ صدیق ہے۔ یہ لقب کیسے ملا تھا؟ اس لقب پہ بھی ایک پوری جو ہے نا اسلام کی بنیاد کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ مجمع الزوائد حدیث پاک کی کتاب ہے، 20,000 احادیث پر مشتمل یہ کتاب امام ابن حجر ہیثمی رحمہ اللہ نے آج سے 634 سال پہلے لکھی ہے۔ مجمع الزوائد کی جلد نمبر 9 اٹھائیں، کتاب المناقب اٹھائیں، اس میں ایک حدیث پاک موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج سے واپسی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے گفتگو کی اور کہا جبرائیل مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں شریعت کا کوئی مسئلہ چھپاؤں نہیں، فاصدع بما تؤمر، حق کھول کے بیان کر دوں۔ اور اب تو میں اتنے مختصر وقت میں بیت المقدس آیا، بیت المقدس سے 7 آسمان پہ آیا، 7 آسمانوں سے پھر بیت المقدس گیا، پھر بیت المقدس سے واپس مکہ جا رہا ہوں۔ اس چھوٹے سے لحظے میں جو دنیا والے کیا سمجھیں، اب اگر میں نے یہ بات کر دی تو لوگ کیا میری بات مانیں گے یا جھٹلائیں گے؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رسول اللہ کی راز و نیاز شروع ہیں۔
تو حضرت جبرائیل اس وقت تک تو نہیں بولتے جب تک اللہ کا حکم جبرائیل کو نہ ہو. یہ تو انبیاء کرام کی طرف اللہ کا نمائندہ ہے. جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ پاک نے ایک فیصلہ فرما لیا ہے، آپ زمین پہ جائیے، کھلے طور پہ جا کر اعلان کیجئے کہ میں اس وقت میں بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر کر کے آیا ہوں. اگر دنیا آپ کو جھٹلائے گی، یصدقک ابو بکر وہو الصدیق، اللہ نے فیصلہ کیا ہے ابو بکر آپ کی تائید کرے گا کیونکہ ہم نے اسے صدیق بنایا. دنیا جھٹلائے گی، وہ انکار کرے گی تو یہ ماننے پہ اصرار کرے گا. اور یہی ہوا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے کعبۃ اللہ میں، گزرتے ہوئے ابو جہل اینڈ کمپنی کافروں نے کہا آج کوئی نئی خبر سنا، تو روزانہ توحید اس طرح کا ٹھٹھا مذاق کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں آج تو بہت خبریں ہیں. کہا کیا ہے؟ کہ میں بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمان یوں بتا، پھر اسی رات میں فی لیلۃ البارحہ، کہا جی اسی رات میں. تو ابو جہل نے آنکھ مار کے اپنے دوستوں کا آج ابو بکر پھنس گیا. ایک دوسرے کہنے لگے بات حضور سے ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی پھنس گیا. یہ کیوں کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے تھے، مردوں میں تو سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر تھے، تو یہ کافر جا کر ابو بکر کو تانا دیتے کہ بڑا اچھا آدمی تھا تو مکہ مکرمہ میں ہمارے معاملات کا فیصلہ کرتا، ہم نے تجھے جج مانا ہوا تھا. یار تو کاروباری بندہ، عقل مند بندہ، مالدار، سنجیدہ آدمی، تو ایسے بندے کی بات مانتے، وہ یوں کہتے ہیں. یعنی حضور پاک کی بات کو جھٹلاتے تھے. یہ بات جب ان کے ہاتھوں میں آئی نا کہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر، 1 مہینہ لگتا تھا بیت المقدس آنے جانے کا، ایک رات کے چھوٹے سے وقت میں، تو نے کہا جی آج ابو بکر پھنس گیا. یہ تو کئی بار گیا ہے بیت المقدس، کئی بار آیا گیا، اسے پتہ ہے تجارت میں سفر ہوتے کیسے. آؤ چلے ذرا اس کے پاس. حضور علیہ السلام کو چھوڑ کے یہ کافروں کی ٹولی ابو بکر کے دروازے پہ. مسلمانوں یہ یاد رکھنا، اس موقع تک ابو بکر اور رسول اللہ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو اعتماد میں ابھی نہیں لیا تھا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. یہ پہنچے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ابو بکر آؤ گھر سے باہر. حضرت صدیق اکبر باہر نکلے تو ابو بکر کہنے لگے یار ایک بات بتاؤ، کوئی بندہ یوں کہہ دے میں ایک ہی رات میں ہو کر بیت المقدس سے واپس آ گیا، یہ ہو سکتا ہے اتنا چھوٹے سے وقت میں؟ ابو بکر صدیق گویا فرمانے لگے ہوں گے کہ یار بات پوری کرو. جیسے ہم کہتے ہیں نا بلی تھیلے تو باہر کڈو گال کے لیے، تو صدیق اکبر نے فرمایا ہوگا یار پوری بات کرو، بات کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ انہوں نے کہا تیرا دوست کہتا ہے میں ایک ہی رات میں گیا ہوں بیت المقدس، پھر آسمانوں کا، آسمانوں والی بات تو چھوڑو وہ ہمارے سر سے اوپر ہے، یار بیت المقدس تک، صرف مسجد اقصی فلسطین تک، مکہ سے کوئی ایک رات میں اور جا سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بڑا اطمینان آ گیا. فرمایا ابو جہل کیا بات کرتا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں آنے والا جبرائیل ایک لحظہ میں عرش سے فرش پہ پہنچاتا ہے، حضور کی دعا پہ فرش سے عرش تک پہنچ جاتا ہے، آسمانوں کی خبریں لاتا ہے. اور خادم کا یہ مقام ہے. رسول اللہ تو مخدوم ہے، حضور پاک تو آقا ہے. حضور فرمائے تو ہاں آیا اور جایا جا سکتا ہے. تو اس موقع پر نے کہا یار تیرے اوپر تو جادو ہو گیا، تو عجیب باتیں کر رہا ہے. قرآن کریم کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فرمایا ابو بکر وہ ہے جس کے لیے ہم جنت کا راستہ آسان کریں گے. کیوں؟ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، 24ویں پارے کا پہلا صفحہ. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، رسول اللہ جب سچ لے کر آئے، وَصَدَّقَ بِهِ، ابو بکر نے اس سچ کی تصدیق کی. أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، لوگوں تقوی دار دیکھنے ہو تو نبی اور صدیق کو دیکھ لو. یہ قرآن کریم نے آیات اتاری ہے. یہ ابو بکر ہے جس کا نام، جس کا مقام، جس کی کنیت اور جس کے لقب ہے. یوں صدیق اور عتیق کے لقب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملے ہیں. دعا کریں اللہ پاک ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو میں آئندہ جمعے پر اس مضمون کو انشاءاللہ آگے لے کر چلوں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.